مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر آن لائن پرچیزنگ کی جاتی ہے، یعنی انٹرنیٹ پر آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ کو اچھی لگی، آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پیمنٹ آن ڈیلیوری کے ذریعے آپ نے وہ چیز جو ہے وہ منگوائی۔ اب بعض اوقات چیز جو ہے وہ تصویر میں کچھ اور ہوتی ہے، پہنچتی کچھ اور ہے، یا جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہی چیز جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ کیس میں کوئی افراد جو ہے نا وہ دو طرفہ نہیں ہوتے، ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ چیز کو سلیکٹ کرتا ہے، کمپنی کو وہ پیسے پے کرتا ہے، اور پیسے جو پے کرنے کے بعد اس کی چیز جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے متعلقہ افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس والے سے مفتی صحیح رہنمائی فرما دیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آن لائن خرید و فروخت کی جو ہے وہ دو چار پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو افراد بیچ رہے ہیں ان کے پاس وہ مال نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ انہوں نے صرف تصویریں جو ہے وہ لگائی ہوئی اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پیج پر، ٹھیک ہے، اور اس کے انہوں نے ریٹ پیچھے کسی دکان والے سے پتہ کیے ہیں، وہ لکھ کر لگا دیے انہوں نے۔ اب جب کوئی آرڈر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں اس دکان سے وہ چیز خریدتے ہیں، صحیح، اور پھر یا تو اسی دکان والے کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کو پہنچا دو، صحیح، یا یہ کہ خود اپنے پاس پہلے لے کر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے ڈیلیوری دیتے ہیں۔ صحیح، تو اولاً تو اگر یہ سودا مکمل ہو جا رہا ہے، خرید و فروخت پہلے ہی ہو جا رہی ہے، نیٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ہو جا رہی ہے، جبکہ بائے یعنی جو دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے، سیلر ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو قبضے میں جب وہ چیز نہیں ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو منقولی ہے، اس کو موو کیا جا سکتا ہے، موویبل چیز ہے، تو منقولی اشیاء میں، موویبل اشیاء کے اندر قبضے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہے، صحیح، اور یہ بے فاسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو۔ صحیح، تو عمومی طور پہ یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، لاس کے بھی جو ہے وہ چانسز نہیں ہوتے ہیں، پیسے ملیں گے انہی پیسوں سے جا کے جو ہے وہ خریدا، اپنا پروفٹ جیب میں رکھا، آگے اس کی چیز وہاں پہنچا دی۔ صحیح، تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بے فاسد ہے کہ قبضے سے پہلے اس چیز کو آگے بیچا جا رہا ہے۔ صحیح، اچھا، پھر ایک چیز انہوں نے ذکر کی کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کی جاتی ہے۔ جی، پہلا پہلو تو تھا بیچنے والے کے اعتبار سے، یہ دوسرا پہلو جو ہے بائر کے اعتبار سے، خریدار کے اعتبار سے، کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرنے کے لیے اولاً آپ کو کریڈٹ کارڈ بنوانا پڑے گا، صحیح، اور کریڈٹ کارڈ کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص مدت تک رقم ادا نہیں کریں گے جو آپ نے ہم سے پرچیز کی ہے، جو ہماری کارڈ کے ذریعے سے ادائیگی کی ہے، تو اس پر انٹرسٹ لگے گا، سود لگے گا۔ صحیح، تو اب اس کریڈٹ کارڈ کو بنوانے کے لیے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنا کہ اگر میں نے مخصوص مدت میں رقم نہیں دی تو میں سود ادا کروں گا، تو یہ سودی معاہدہ کرنا ہے، اور سودی معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ نیت ہو کسی کی کہ میں جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ادا کر دوں گا، لیکن چونکہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، تو سودی معاہدہ کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت انہوں نے کہا کیش آن ڈیلیوری کی، کہ جب وہ چیز دی جائے گی اسی وقت جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں، یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ پہلی والی چیز بھی پائی جائے کہ جو بیچنے والا ہے اس کے قبضے میں وہ چیز ہو اور وہ آگے بیچ رہا ہو۔ اب جب وہ چیز آتی ہے تو پسند نہیں آتی، صحیح، تو شریعت کے اندر ایک ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اسے آپ خرید لیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو خریدار ہے اسے خیار رویت حاصل ہوتا ہے، صحیح، دیکھنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھے، اسے وہ چیز اگر جو ہے وہ سمجھ آئے، جو طے کی تھی اس کے مطابق ہے، تو ایسی صورت میں وہ خریدے، ورنہ وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ جناب دیکھ تو لی اس نے نیٹ کے اوپر، تو اب یہ آپ خیار رویت کیوں دے رہے ہیں؟ تو ایک ہے پکچر کے اندر دیکھنا اس چیز کا الگ ہوتا ہے، اور ریئل کے اندر دیکھنا الگ ہوتا ہے۔ پکچر میں تو ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، صحیح، تو الغرض جو اس کی مطلوبہ چیزیں طے کی گئی تھیں سودے کے وقت، جب وہ چیزیں اس کے پاس وہ مال آتا ہے، اس میں اگر تو وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں اور سودا پہلے ہو چکا ہے، تو اب اس کو خریدنا، اس کو لینا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور اگر واقعی اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، جو چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی تھیں کہ ہماری مطلوبہ چیز کے اندر جو ہم آپ کو بیچ رہے ہیں یہ جو ہے خوبیاں ہیں، ان میں سے کسی میں کمی ہے، تو بائر کو شرعی اعتبار سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، اور جو سیلر ہے، دکاندار ہے، اسے بھی وہ واپس لینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے خرید و فروخت اگر کی جائے کہ بیچنے والا اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد بیچے، صحیح،
سودا جو ہے وہ طے کیا جائے تو اس وقت طے کر لیا جائے، خیار رویت والی صورتیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل رکھی جائیں، اور بھی کوئی ناجائز چیز نہ ہو، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ کا سسٹم نہ ہو، کیش آن ڈیلیوری کی صورت ہو، اور یوں ہی اگر آنے جانے کے کوئی چارجز جو ہے وہ ادا کرنے ہیں تو ان چارجز کی بھی وضاحت ہو، کسی بھی طور پر دھوکہ دہی جھوٹ شامل نہ ہو، اور وہ جو چیز فی نفسی ہی خریدی جا رہی وہ بھی جائز ہو۔ اگر وہ چیز ہی ناجائز ہے تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی کہ اس کا خریدنا اور بیچنا ہی جائز نہیں ہو۔